زہر اگلنے کا معاملہ اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے. آپ حضرات ناراض نہیں ہوگا، نقل کفر نہ باشد، کہ اب ایسے گستاخ اور ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو نعوذ باللہ نہ ان کا تعلق عیسائیت سے ہے، نہ یہودیت سے ہے، نہ اسلام سے ہے، شکل و صورت سے مسلمان ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، دینداروں کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ گفتگو ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، لیکن جب پکڑے گئے ہیں تو 400 سے اوپر کیسز ہماری عدالتوں میں موجود ہے. وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ بندے جنہوں نے نہ صرف اسلام کا مذاق اڑایا، اگر الفاظ میں وہ کہوں جو ہمیں پہنچے ہیں کہ نعوذ باللہ ننگے ہو کر قرآن پر پاؤں رکھا گیا، ننگے ہو کر اپنے اعضاء مخصوصہ پر اہل بیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے نام لکھے گئے ہیں. اب توجہ ہو گئی آپ حضرات کی؟ یہ اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر جتنے بھی میرے نوجوان دوست ہیں وہ اس پر کام کریں، فضول ٹائم ضائع نہیں کریں. اگر میں بھول گیا تو مجھے ضرور یاد دلانا کہ آپ حضرات نے کرنا کیا ہے سوشل میڈیا پر. یہ بعد میں بتاؤں گا آخر میں، چونکہ لوگ بعد میں آئے ہوں گے زیادہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی سربلندی کا اعلان کیا اور دعوے نبوت کیا، 4 قسم کے گروہ اسلام میں آ گئے. ایک سچے مسلمان جن کو اس دور میں کہا جاتا تھا دہشت گرد مسلمان. ہم اور آپ جو دین، بس وہ کہتے ہیں بھائی دین ہم نے جو قرآن و سنت سے سنا ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، باقی ہم کسی کی نہیں سنیں گے. اس کو کہتے ہیں خالص مسلمان. یہ خالص مسلمان حضور علیہ السلام کے دور میں بھی تھے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک دوسرا طبقہ تھا جو تھے مسلمان، لیکن ذرا سی ان کے دل میں یہ بھی تھی کہ وہ کفر کو مشکوک نظروں سے بھی دیکھتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی طرح انبن کافروں کے ساتھ ہو جائے، اور کبھی ان کا وہاں رشتہ دار ہے تو ان کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ ہو تو چلو ہم کافروں کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں. اور اس کا یہ ہوگا کہ وہ ہم سے اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو اتنا ضرور ہوگا کہ ہمارے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو امن مل جائے گا. یہ مخلص لوگ تھے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کچھ چیزیں اس طرح جو ہے وہ محسوس کرتے تھے کہ کافروں سے پھر بھی ہم نے بچنا ہے. کافروں پر ان کی نظر ہوتی تھی. یہ 2 طبقہ ہے. ایک طبقہ اور ہے، تیسری قسم، یہ جدت پسند لوگ تھے، جدید قسم کے. وہ چاہتے تھے کہ بھائی یہودیوں کے جو رسوم و رواج ہے اس طرح ہم بھی ترقی کریں. آج بھی یہ لوگ موجود ہیں نا، اور ہم بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو، اور ہمارا جو طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے، بس ہم ہاتھ سے ہی کھاتے رہیں گے، کیوں نہ ہم کانٹوں سے کھایا کریں، ہم زمین پر ہی بیٹھا کریں گے، یہ کیا پرانا طریقہ ہے، کیوں نہ ہم بڑے بڑے جو ہے وہ ٹیبلوں پر بیٹھے. یہ جدید انداز سے، یعنی یورپ، امریکہ، دیگر ممالک کے اسلام کو اس ہمارے جو ہے اسلام پر غالب کرنا. اس اسلام کا کیا نام ہے وہ میں بتاؤں. چوتھی قسم ان لوگوں کا تھا جو بالکل سیکولر قسم کے تو لوگ تھے. ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہمارا اسلام ہے یہ بیڑا غرق ہو جائے اس کا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ صرف جو ہے پتھروں کی دنیا کی باتیں ہیں. آج بھی موجود ہے. یہ 4 طبقے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جو یہ تیسرے اور چوتھا طبقہ تھا یہ باقاعدہ صحابہ پر تنقید کرتے تھے، اور یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ بلال آپ کے پاس ادھر کیا کر رہا ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کیا کر رہا ہے آپ کے پاس بیٹھ کر.
ان کو یہاں سے اٹھاؤ تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، اگر یہ غریب لوگ یہاں موجود ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ اب حضور علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اگر میں ان لوگوں کو بٹھاؤں اور ان لوگوں کو اٹھا دوں تھوڑے ٹائم کے لیے تاکہ یہ اسلام لے کر آئے تو اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ نے ذرا سا ہوا یہ کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے اور بڑے بڑے رؤساء کافر لوگ موجود تھے، ابو جہل اور دیگر سارے بڑے موجود ہیں، حضور علیہ السلام ان کو سمجھا رہے، اتنے میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، نابینا تھے وہ۔ اب حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن مکتوم آئے تو آپ نے ان کی طرف یوں مور کر کے اس طرح کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فوراً آیت نازل فرمایا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ چین بجبی ہوں اور رخ موڑ لیا جب ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے، وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا پتہ ہے وہ پاک ہو سکے، اور جو آپ کے قریب آتے ہیں تو آپ ذرا ان سے وہ کرتے ہیں، اور جو یہ لوگ ہیں جن کا کوئی علم نہیں کہ یہ ہدایت کی طرف آئیں گے نہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب خبر تھی ایک نبی کے لیے، تو فوراً اللہ نے لاڑ میں آ کر کہا کلا انہا تذکرہ، اے پیغمبر پریشان نہ ہو، یہ تو میں ایک نصیحت کر رہا ہوں آپ کو۔ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ کرام بررہ، خوبصورت انداز سے۔ اب یہاں تھانوی صاحب نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، کیا نبی کی شان یہ ہے کہ وہ کسی صحابی، اسلام پسند صحابی اور نابینا ہو ان کے لیے اس قسم کا تھیور رکھے؟ یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے، تو پھر نبی نے یہ کیوں کیا؟ تو تھانوی صاحب نے عجیب جواب دیا ہے، کہتے ہیں اس لیے حضور علیہ السلام کو علم تھا وہ نابینا ہے، وہ میرے چہرے کی بناوٹ کو نہیں دیکھے گا، اس لیے حضور علیہ السلام نے صرف چہرے کی ناگواری کا اظہار کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا عبداللہ بن مکتوم کو، اس لیے حضور پر الزام نہیں آتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں یہ قسم کے لوگ موجود تھے۔ اب ہوا کیا، 9/11 کے بعد امریکہ نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی، اور تھنک ٹینک کے نام سے جو ہے یہ ٹیم ہے جو امریکہ کو پالیسیاں بنا کر دیتا ہے۔ تھنک ٹینک جانتے ہیں نوجوان حضرات سارے، یہ پالیسیاں بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک ریسرچ کیا اور باقاعدہ میں نے وہ PDF میں انگلش کا ان کا وہ ریسرچر جو انہوں نے ریسرچ کیا ہے وہ تمام وہ موجود ہے، 72 صفحوں پر مشتمل ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آئے کہ یہ اپنا دین کو اتنے خاص انداز سے نہ دے کہ ہماری طرف آ جائے۔ کتنے صفحوں پر؟ 72 صفحوں پر انہوں نے جو ہے یہ ریسرچ وہ کیا، اور اس کا نام ہے رینڈ کارپوریشن۔ رینڈ کارپوریشن نے یہ باقاعدہ یہ تیار کر کے کس کے حوالے کیا؟ امریکہ کے پالیسیوں کے جو بڑے ہیں ان کے حوالے کیا۔ کس نے؟ یہ تھنک ٹینک نے بیٹھ کر۔ اب سنیں انہوں نے کہا کیا ہے۔ ایک انہوں نے یہ کہا مسلمانوں کی جو یہ 4 قسمیں میں نے بیان کی، وہ چاروں قسم انہوں نے وہاں ذکر کی ہے کہ یہ 4 قسم مسلمانوں کے موجود ہے۔ ان 4 قسم میں سے پہلے 2 قسم جو بالکل شدت پسند مسلمان ہیں، جن کو دہشت گرد بھی کہا جا سکتا ہے جس طرح افغانستان کے ہیں، اور یا جو ہے قدامت پسند مسلمان ہیں جو امریکہ کی پالیسیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اتنی شدت ان کے اندر نہیں ہے، اور یا جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ جدت پسند مسلمان ہے جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کا دین جو ہے وہ سیاست سے بالکل الگ ہو جائے۔ یہ آج کے دور میں سب سے بڑا وہ ہے۔ اس لفظ پر غور فرمائیے گا، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا دین وہ سیاست سے، ریاست سے بالکل الگ ہو جائے، ریاست کا کام الگ ہو، مسلمانوں کا کام الگ ہو۔ دین اگر کہاں جمع ہو جائے؟ مسجدوں میں، بس یہاں پر دین موجود ہو، باقی کوئی ریاست کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ دین کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس کے لیے ان نے کوششیں کی
آپ حیران ہوں گے کہ کوششیں ان کی اتنی کامیاب ہو گئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ان مسلمانوں کو ہم کیسے گھیرے. تو اب انہوں نے سب سے پہلے ایک ٹیم تیار کی کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو دو طبقے کے مسلمان ہیں ان کی اور جو آخری دو طبقے کے مسلمان ہیں ان کی آپس میں جو ہے تو میں کرا دیا جائے, اور کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کو بدنام کیا جائے کہ یہ جو شدت پسند مسلمان ہے اس کو کہا جاتا ہے مولوی. یہ یہاں بیٹھنے والا بندہ نہیں ہوگا, آپ میں سے جو بھی دیندار ہوگا آپ کو مولوی کہا جائے گا. اور یہاں تک کہ باقاعدہ اس کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی اور کئی 300 ملین ڈالر سالانہ اس پر خرچ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اس قسم کے جو ہے حالات پیدا کیے جائے. اب کیا طریقہ ہوگا؟ سنیں, طریقہ یہ ہوگا کہ ایسے مولوی پیدا کیے جائے جو ان علماء کے خلاف بولے اور ان کی نفرتیں ان لوگوں کے دل میں ڈالے اور ان کو پتہ تک نہ چلے. اس کے لیے باقاعدہ اس قسم کے طبقے والے, میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا, جس بندے کا سند کسی مدرسے کے ساتھ نہیں ہے, علم کے ساتھ نہیں ہے, وہ کس طرح جو ہے دعویٰ کر سکتا ہے ایک ممبر پر بیٹھ کر مسئلے بیان کر سکتا ہے؟ اور باقاعدہ بزرگوں کے خلاف بولنا, ایک ہے جعلی بزرگ جو اپنے آپ کو کہتا ہے, ایک ہے اصلی. اس جعلی کا ذکر کر کے اس اصلی کے خلاف بولنا یہ سب سے بڑی جو ہے وہ کیا ہے, جسارت ہے, طریقہ کار ہے متنفر کرنے کا. آپ خود اندازہ لگائے, میں نے اپنے نوجوان, واللہ عالم مسلمان ہے یا کون سے لوگ ہیں, میں نے اپنے نوجوانوں کو ان کی سوشل میڈیا کے گروپ میں یا ان کی سوشل میڈیا کے جتنے بھی پیجز ہیں اس پر باقاعدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کارٹون کی شکل میں توہین کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور باتیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں باتیں کس کی ہے؟ ایک اس شخص کی ہے جو کیا کرتا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے جہلم میں اور وہ جو ہے وہ علماء اور ان کے خلاف بولتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ آج میں نے ان کی ایک بات سنی اور بڑا میں حیران ہو گیا اس پر. ہاں, میں جو وہ بات کر رہا تھا کہ مجھے یاد دلانا, اب وہ آ گیا موقع. اس پر آپ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں آپ کو میں ایک رائے دوں گا, آپ خدا را تھوڑا سا اس کو سیریس لے لیں نوجوان, اور ذرا اس پر سرچ کیا کریں. ویسے بھی بیکار بیٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے نکال لیں. اور وہ کیا ہے, سوشل میڈیا پر ہے, آپ ندیم واجدی صاحب کو ضرور سنیں. وہ سوشل میڈیا پر لبرل اور ملحدین کے خلاف جو اس نے کام کیا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اور ابھی انہوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کر کے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ یہ جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے یہ کس طریقے سے علماء سے متنفر کر رہا ہے اور فنڈنگ کون کر رہے ہیں, کس انداز میں جو ہے. بعض دفعہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں استعمال ہو رہا ہوں. کون ہے؟ ندیم واجدی صاحب. اور دوسرا بندہ کون ہے؟ قیصر راجہ صاحب. ان دونوں بندوں کو ضرور سنیں. قیصر راجہ صاحب اور ندیم واجدی صاحب. قیصر راجہ صاحب کی گفتگو, اس کا طریقہ کار, ان ملحدین کے ساتھ نبٹنا بہترین طریقہ ہے ان کا. آپ نوجوانوں سے میری گزارش ہے ان کو ذرا ضرور سنیں. اقبال اویس کو آپ جانتے ہوں گے جو ملحد ہے. کون کون جانتا ہے اقبال اویس کو؟ ملحد اقبال اویس یہ وہ شخص ہے جو غامدی کے سامنے بیٹھتا تھا, غامدی کے مجلسوں میں. اب یہ مکمل خدا کی ذات کا منکر ہے اور یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر بیانات دیتا ہے. اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس نے جو ہے ایک تنظیم چلائی ہوئی ہے جہاں مسلمانوں کے نوجوانوں کے ذہنوں سے وہ چیزیں نکال رہا ہے. ان کے خلاف کام کر رہا ہے یہ ندیم واجدی صاحب. آپ اس کو ضرور سنیں. یاسر ندیم واجدی, مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب کو آپ سرچ کر لیں, آپ دیکھ لیں ان کے ٹاک کا طریقہ اور کس انداز سے. اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مدرسے کے فارغ ہیں, اگرچہ وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں لیکن مدرسے کی طرف سے نہیں دیکھیں. امریکہ کی یونیورسٹیوں میں انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. نام یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہا تو مجھے میسج کرنا, لیکن اس کو ضرور دیکھنا. مفتی ندیم یاسر واجدی صاحب اور ایک قیصر راجہ صاحب. اب طریقہ کار کیا ہے؟
اس طرح علماء کے خلاف لوگوں کو متنفر کرنا اور طریقے کے ساتھ کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلے کہ وہ کس کے خلاف بول رہا ہے. ابھی میں نے لٹرلی ان کا جو بیان سنا, ابھی جو نیا اس کا آیا ہوا ہے, اس کا جہلم میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کا آیا ہوا ہے, کسی نے اس سے پوچھا کہ اللہ کی ذات میں سبحان کا لفظ کیا ہے. اب سمپل بات ہے, آپ اتنا کہہ دیں کہ سبحان اللہ کے لیے خاص ہے اور سبحان وہ لفظ ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا, بات ختم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ہم سجدوں میں پڑھتے ہیں, ہم رکوع میں پڑھتے ہیں, سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں, قرآن میں استعمال ہوا ہے. اتنا سا جواب کافی ہے. لیکن آپ اس بندے کا اندازہ دیکھیں وہ بیان کس طرح کر رہا ہے. کہتے میں سچی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو بہت سیریس لینا ہوگا کہ یہ بندہ بیان کس انداز سے کر رہا ہے. سبحان اللہ کے لیے خاص ہے, اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک عجیب سا وہ ٹیون لگایا ہوا ہے تاکہ ایموشنل کرے لوگوں کو. یہ طریقہ کار ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ میں ٹیون لگا دینا ایموشنل کرنے کے لیے. پھر کہنے لگا سبحان اللہ کے لیے خاص ہے, اللہ کے لیے خاص اس طرح کہ اللہ پاک ہے, اللہ کے علاوہ نبی بھی پاک نہیں ہو سکتا. بڑے طریقے کے ساتھ اس نے یہ گفتگو کی ہے. حالانکہ سمپل جواب یہ بنتا تھا کہ اللہ کے لیے خاص ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے. اب اللہ اور نبی کو مقابلے میں کھڑا کرنا, یہ کھڑا کس نے کیا خدا کے بندے؟ اللہ اور نبی کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے. اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تعارف کروانا ہے اور ان کے جو ہے وہ انٹروڈکشن کروانی ہے تو آپ کس کے مقابلے میں کریں گے؟ ان خداؤں کے مقابلے میں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, چاہے 360 بت کے مقابلے میں ہو, چاہے دیگر بدھ متوں اور دیگر مذاہب ہو ان کے خلاف ہو. ان نے جو خدا بنائے ہوئے ان کے مقابلے میں اللہ کو پیش کریں گے. آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں لوگوں نے کسی کو خدا بنایا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں پیش کرے گا جو لوگوں نے جن کو خدا بنایا ہوا ہے. جس کو نبی مانا, جس کو ولی مانا, اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو پیش نہیں کرتا. یہ تم کس طرح کر سکتے ہو کہ ایک نبی کی تنقیص, حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں تمام انسانوں سے, چاہے صحابہ ہو, اولیاء ہو, اور ہمارے نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء, وہ پاک ہے, معصوم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گناہوں سے ایسا بچایا ہے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو ابھی جنم دیتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. اب کیا ضرورت ہے کہ تم اللہ اور نبی کو, پھر وہاں کہتا کیا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ انبیاء بھی اتنے خاص نہیں ہے, انبیاء پاک اتنے نہیں ہے جو اللہ کی ذات ہے. او بھائی یہ مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ کس انداز سے تم لوگوں کے وہ کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ توہین کی طرف باتیں جاتی ہے. لیکن وہ بندہ سمجھے گا جس کا کوئی مطالعہ ہو. ہمارے للو پن جو بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہائے امام, آج کل اس کا نام ہے امام, آج کل نام ہے امام. میں نے کہا جیسے خر ویسے سر, جیسے ہمارے مقتدی ویسے امام, پھر وہاں وہ امام, یہاں امام. بھائی جائیں مر جائیں جہالت میں, ہمیں کیا ہے. لیکن ہمارا بتانا تو فرض ہے کہ کس انداز سے تم تنقید کر رہے ہو خدا کے بندے. شیخ عبد القادر جیلانی کو آج کے ایک ننگا شخص جس نے اپنے آپ کو پیر بنایا ہوا ہے, پردہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے مقابلے میں کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ دفع کر دو اس کو. اور ان کے مقابلے میں لا کر پھر شیخ عبد القادر جیلانی یا دیگر اور ان کی جو ہے کہتا ہے یہ اپنے زمانے کے بابے تھے. بھائی ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب مسلمانوں میں باقاعدہ ہمارے پاس سب سے اہم چیز کیا ہے, اس بات کو غور سمجھ فرمائیں. ہمارے پاس سب سے اہم چیز حوالہ ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں قرآن و سنت سے کرتے ہیں, یہ کسی بھی مذہب کے پاس نہیں ہے. ان کو یورپ کو جو ہم سے مسئلہ ہے نا, وہ یہ مسئلہ ہے, غور سے میں یہ آخری اس پر آ گیا ہوں کہ یورپ کو جو ہم سے مسئلہ ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ لوگ قرآن و سنت کا حوالہ کیوں دیتے ہیں. اس کو چھوڑ دے بس. یہ لوگ قرآن و سنت کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں, اس کو چھوڑ دے. اب جب ان سے پوچھو تو ان کے پاس اپنی سنت کا کوئی حوالہ نہیں ہے. وہ انجیل کو پیش کریں گے ساری تحریف شدہ, اور یہاں تک کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ گجرانوالہ میں ایک کرسچنوں کی بہت بڑی جو ہے کلیسا ہے. انہوں نے گجرانوالہ میں, ہمارے پاکستان میں, وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے, اس کا نام ہے کلام حق.
عیسائیوں کا کلام حق، اس میں انہوں نے لکھا ہے کس کے حوالے سے؟ بائبل کا، انارکلی لاہور میں بائبل کا ایک نسخہ چھپا، بائبل کا ایک نسخہ چھپا انارکلی لاہور میں ہمارے ادھر. تو جو گجرانوالہ کا کلام حق رسالہ ہے اس میں انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. اس بائبل میں جو 40 سال پہلے جو یہاں سے جو ہے ایک نسخہ بنایا گیا تھا اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ تقریباً 43 آیاتیں تبدیل کی گئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں 30 یا 40 سال کے فرق کے ساتھ اتنا بڑا فرق آیا ہے بائبل کے اندر. ہمارا کلام یہ ہے کہ 1500 سال ہو گئے، آج بھی آپ قرآن کو اٹھا دیں، جو 1500 سال پہلے تھا آج بھی ہمارے پاس ایسے ہی موجود ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ برٹش میوزیم میں بہادر شاہ ظفر صاحب رحمہ اللہ، بہادر شاہ ظفر، جب ان کے خلاف ایکشن لیا گیا اور ان کی حکومت ختم کی گئی اور سارا ان کے اساسوں کو برٹش میوزیم میں رکھا گیا. سنیں نوجوانوں، برٹش میوزیم میں ایک قرآن موجود ہے. نسخہ کون سا ہے؟ برٹش میوزیم میں مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بتایا کہ برٹش میوزیم میں میں نے خود وہ قرآن کا نسخہ دیکھا. یہ وہ نسخہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 6 یا 7 نسخے بھیجے تھے نا، اس میں سے ایک نسخہ یہ ہے. اس نسخے کو آپ کھولیں، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کتبہ عثمان بن عفان. یہ وہ نسخہ ہے جس کو عثمان بن عفان نے لکھا ہے. اور کہاں رکھا ہے؟ برٹش میوزیم میں. اور اسی طرح پورا قرآن سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ہے. تم یہ کوشش کرتے ہو کہ ہمارے جو سنت اور قرآن سے جو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں دلیلیں دیتے ہیں یہ ختم کیا جائے. ختم نہیں کر سکتے ہو. جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، اللہ برٹش میوزیم میں ان کافروں سے جو ہے یہ خدمت لے رہا ہے. وہ وہاں لگے ہوئے، اس کو باقاعدہ بڑے اچھے انداز سے لکھا ہوا ہے اور باقاعدہ اس پر مہریں موجود ہے. بہادر شاہ ظفر کی بھی موجود ہے، عثمان کو عثمان کہتے ہیں، ان کی مہر موجود ہے کہ جہاں سے آئے اور جہاں تک پہنچے ساری مہریں اس پر موجود ہے. آج بھی وہ حیران ہے کہ جس متن کو، تو وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم قرآن سے دلیل دینا چھوڑ دو، حدیث سے دلیل دینا چھوڑ دو. اور ان کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں شکر ادا کریں ان اکابرین کا جنہوں نے قرآن و سنت پر کام کیا. خدا کی قسم اگر تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے برباد ہے. پتہ ہے کیا کیا انہوں نے حدیث کی تاریخ لکھ دی. آپ ایک حدیث نکالیں اور کہیں کہ یہ حدیث مجھے چاہیے، اصول پر ان کے قواعد ضوابط، یہ بندہ کیسا تھا، یہ اس کا عقل کیسی تھی، کیا آخری عمر میں کہیں اور جو ہے حافظہ کمزور تو نہیں ہوا تھا، یہ سلسلہ کیسا ہے، یہ سارے شرائط رکھ کر پھر انہوں نے حدیثوں کی چانچ بین کی. کائنات میں کسی بھی جو ہے متن کے ساتھ کسی بھی کتاب اور کسی بھی نبی کی باتوں کی ایسی تحقیق کسی نے نہیں کی ہے جس تحقیق کے ساتھ اس امت کے علماء نے کی ہے. تو شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس حدیث آتی ہے، کون آپ کو کہتا ہے ضعیف ہے؟ یہی مسلمان آپ کو کہتے ہیں ضعیف ہے. اور کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اکابرین کی کتابوں سے. تو حضور کی سیرت، حدیث، سنت، یہ 3 چیزیں ہیں. سیرت حضور کی زندگی کو کہتے ہیں، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، اور سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز زندگی کو. یہ ساری تینوں چیزیں محفوظ ہے، یہ کسی نبی کا محفوظ نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس چیز کو مجروح کرنے کے لیے اب جو ہے ٹیم سرگرم ہے. آپ نوجوانوں نے ابھی تک سنا ہے کہ یہ 400 کیس ہوئے ہیں، یہ اسی کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کے ذہنوں کو دوسری طرف لے کے جائے. پشاور میں میرا دوست ہے فضل الرحمان، ان کے بہنوئی مولانا امان اللہ حقانی. سنیں، مولانا امان اللہ حقانی صاحب کے پیچھے ایک لڑکا آتا تھا، ان کے درس میں شامل ہوتا تھا، ان کے کورسز میں شامل ہوتا تھا، جلد بڑھتے تعلقات بنایا. یہاں تک کہ امان اللہ حقانی صاحب مدینہ منورہ پہنچے تو وہ ان کی خدمت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا. بعد میں امان اللہ حقانی صاحب کو مختلف موبائلوں سے، مختلف نمبروں سے تصویریں آنے لگی، ان کے اپنے گھر والیوں کی تصویریں. اور تصویریں صرف اس طرح نہیں آنے لگی بلکہ باقاعدہ اس سنت اور قرآن اور حدیث اور شریعت کے حضور علیہ السلام کی گستاخی کر کے تصویریں آنے لگی ہے. کس کی طرف سے پتہ نہیں.
اللہ FIA والے کو، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو ان میں مخلصین بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے درجات اور ان کو استقامت اور ان پر کروڑوں رحمت نازل فرما دے. یا اللہ جو ان میں جو سر بیکار ہے، راؤ عبدالرحیم صاحب وکیل ہے جن نے ان کیسوں کے خلاف گزشتہ دن بڑا اس کے ساتھ جج کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا، راؤ عبدالرحیم، یہ FIA کے ساتھ مل کر انہوں نے 400 سے اوپر کیسز جمع کیے، اور ان کیسز میں کیا ہے، گستاخ رسول کو پکڑا گیا. وہ لوگ جنہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مادہ منویہ، الفاظ میں سمجھ آ رہی ہوگی، مادہ منویہ کو قرآن کے اوپر گرایا ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے اعضاء مخصوصہ پر باقاعدہ قرآن کی آیتیں لکھی ہے، جنہوں نے باقاعدہ فلمیں بنائی ہے، فلمیں بنا کر انہوں نے فلمیں میں بتا نہیں سکتا خدا کی قسم، فحش فلمیں، بالکل فحش فلمیں بنا کر اس میں خاتون کا نام نعوذ باللہ، وہ خاتون صحابیہ، اور یہاں جو اس کے ساتھ غلط اس پہ ہے، فحش پہ، مرد جو ہے اس کا نام صحابی کے نام سے رکھ کر انہیں فلمیں بنائی. آپ سوچ سکتے ہیں یہ 400 سے کیسز جو ہے ہمارے اس میں سوشل میڈیا پر. آپ کام کریں، خدا کا واسطہ ہے نوجوانوں، آپ کو خدا کی قسم تو حصہ مل جائے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کام کر سکتے دین کا، آپ یہی کریں، بس اس پر تھوڑا سا ریسرچ کر لیں. اب سن لیں آگے انہوں نے کیا کیا. انہوں نے طریقہ یہ کیا کہ یار یہ 400 سے اوپر کیسے. وہ امان اللہ حقانی صاحب جو ہے ان کے خلاف جو بندہ کر رہا تھا نا، ہمارے جو ہے FIA والے نے صرف یہ نہیں کیا کہ نمبر سے جو آ رہے تھے، یہ نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ IP منگوائی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، نمبر آپ کا ہے، ٹھیک ہے، اور بھیج آپ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو نہیں پکڑا، وہ سیدھا گئے اور بندے کو وہاں سے پکڑ کر لے کے آئے. پتہ چلا جو امان اللہ حقانی صاحب کا خاص شاگرد تھا وہی یہ گستاخی چیزیں بیچ کر امان اللہ کو بسانا چاہتا تھا. اور کیا کیا اس کے ساتھ، انہوں نے اس کے خلاف کیس کیا، الحمدللہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے. عدالتوں نے پکڑا، 2-2.5 کروڑ روپے جج کو دے کر وہ بندہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے. یہ ہمارا ملک ہے. ابھی کمیشن بن رہی ہے، اور کمیشن کس چیز پہ بن رہی ہے؟ پنجاب پولیس میں جو باقاعدہ ایک رپورٹ ہے اسپیشل برانچ کو گئی ہے، 2 رپورٹیں، اس میں سے ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے. اب کتنا طریقہ کار ہے ان لوگوں کے پاس گستاخ رسول کو بچانے کے لیے. میں کہتا ہوں جو شخص اس میں قادیانی بھی شامل ہے، اب جو اسپیشل برانچ اسپیشل وہ بن رہا ہے نا کمیشن، اس میں قادیانی شامل ہے، اس میں لابیاں شامل ہے. سنیں نوجوانوں، وہ کام کیا کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ 400 سے اوپر کیسز جمع ہیں نا اس قسم کی گستاخیوں کی، ان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ باقاعدہ اسپیشل برانچ کو، جو ویسٹ اسپیشل برانچ کو 2 جو ہے درخواستیں گئی ہے. ایک لیک ہوا ہے. لیک کس طرح ہوا؟ اب اندازہ لیک کون سا ہوا ہے کہ یہاں لوگ اس طرح کر رہے ہیں، سادے مسلمان لڑکوں کو پسانے کی کوشش کرتے ہیں گستاخی رسول میں، پھر ان سے پیسے بٹورتے ہیں. یہ ایک خیالی پلاو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر آگے سنیں، آپ کو میسج آئے گا کہ فلانے، مطلب میں اس کو میسج کر رہا ہوں عرفان کو، عرفان آپ نے مجھے گستاخی رسول کی یہ چیزیں کیوں بھیجی؟ یہ کہے گا مفتی صاحب مجھے تو پتہ نہیں ہے. اب میں اس تنظیم سے ہوں، نعوذ باللہ، میں عرفان کہوں گا ہے نا یہ دیکھو، میں اس کو بھیجوں گا، یہ مجھے واپس بھیجے گا کہ یار یہ میں نے نہیں بھیجی ہے. جیسے ہی بھیجے گا بس اسکرین شاٹ لے کر اس کے خلاف. یہ سب جھوٹ ہے، یہ بہانہ بنا کر ان کیسزوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا ہے. جو 400 کیس تھے نا اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ کہانی گڑی گئی ہے ہماری اس ملک میں. اور کس نے گڑی؟ قادیانیوں نے مل کر جو کافر ہے اور رہیں گے وہ کافر، انہوں نے مل کر یہ جو ہے گیم گڑی ہے. اب آپ راؤ عبدالرحیم کو سرچ کر لیں اور ان کے جو ہے عدالت کے ساتھ باتیں سرچ کر لیں، باقاعدہ وہ جج کہہ رہے ہیں نہیں باقاعدہ پسا سکتے ہیں، 18 سال کی عمر ہے، کوئی کیس اس طرح جمع نہیں ہے. اور اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اب کمیشن قائم کر رہے ہیں. کمیشن کا مطلب کیا ہے کہ یہ کمیشن کون قائم کر رہا ہے؟ غور سے سنیں، میں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن اس کو سنیں. کمیشن کون قائم کر رہا ہے؟ کمیشن جو گستاخ ہے نا وہ نہیں درخواست دے رہا، یہ تنظیم نہیں ہے قادیانیوں کی اور دیگر، یہ باقاعدہ درخواست دے رہے ہیں عدالتوں کو کہ فلانا جو بندہ جس کو گستاخی میں پکڑا گیا ہے اس کا کمیشن قائم کیا جائے. کمیشن کا فائدہ کیا ہے؟ کمیشن کا فائدہ یہ ہے جب اس کو کمیشن کے لیے لے جائے گا اس میں ٹائم لگے گا تو وہ جو گستاخ ہے وہ درخواست دے گا کہ آپ کی کمیشن کی وجہ سے میں خامخواہ جیل میں ہوں، مجھ پر ٹائم گزر رہا ہے، مجھے تو چھوڑ دو نا، پھر آپ اپنا فیصلہ کریں. یوں ان کو رہا کیا جائے گا.
اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں جو ہے کمیشن کے لیے درخواست دے رہے، وہ خود کیوں نہیں دے رہا؟ اگر وہ دے گا تو عدالت کہے گی کہ ہم آپ کی وجہ سے جو ہے کیا لیٹ ہو رہے ہیں، کسی اور وجہ سے لیٹ نہیں ہو رہے ہیں. لیکن جب یہ لوگ جو ہے کمیشن میں درخواست دیں گے تو وہ کہے گا نہیں، ہم کمیشن کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کو حق کے جیل سے نکلنے کا. ان لوگوں کو جیل سے نکالا جا رہا ہے. اور قادیانی اور دیگر جو گستاخ رسول کی تنظیمیں ہیں، یہ تنظیمیں باقاعدہ ان کو یہاں ملک سے جو ہے باہر لے کر جا کر باقاعدہ بستر پہ کار ہے. تو جو امان اللہ حقانی صاحب کے خلاف لڑکا بول رہا تھا وہ پاکستان میں 2.5-3 کروڑ روپے جج کو دے کر چلا گیا ہے، اور ابھی دبئی میں بیٹھ کر وہاں سے جو ہے وہ گستاخ رسول کے خاکے امان اللہ حقانی کے خلاف شیئر کر رہا ہے کہ اس نے مجھ سے پیسے کھائیں. یہ وقت ہے، اس لیے سوشل میڈیا پر یہ جو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہیں نا، ٹک ٹاک وغیرہ چیزیں، تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دو، آدھا گھنٹہ دے دو، دیکھ لیا کرو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. اللہ رب العزت ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما دے، اور جو بھی گستاخ رسول کے ساتھ ذرا سا بھی جو ہے محبت کا لہجہ رکھ رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، اور اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور اسلام کا ہمیشہ قائم دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.